گل یاد رکھنا، اے ہند سندھ جدھر مرضی ٹر جاؤ، نعرے تے حضور دی ختم نبوت لگنے ہی لگنے ہیں۔ اور عجیب بات ہے جی، رب تے پھر رب ہویا نا جی، کنی زیادہ محنت کی تھی اسلام آباد دی اے گنجیاں منجیاں دی حکومت نے، کتنی محنت کی تھی، انج کر کے جوڑ کے نا کنٹینر سپریم کورٹ دے بار تے ڈی چوک دے بار ایک کنٹینر دوجے نال جوڑ کے کوئی ادھروں بھی نہ آئے، کوئی ادھروں بھی نہ آئے، کوئی پچھوں بھی نہ آئے، ادھروں بھی نہ آئے، ادھروں بھی نہ آئے، ایک بندہ کھڑا ہویا انہیں کنٹینر تے اتے جا کے تاجدار ختم نبوت دا جھنڈا بلند کر چھاڑیا۔ جانا تو کوئی کافی ہوندہ ہے، تسی تے ہزارنچ بیٹھے ہو، تگڑے ہو کے نعرہ لاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، تاجدار ختم نبوت توڑے نعرے چو خون ٹپکے، تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اور دیکھو جی، اعلیٰ حضرت آپ نے فرمایا کہ ادھے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، بولو جائز ہے، جنہیں حضور نے یتیم کیا، بس اتنی گالوں نے کلمہ پڑھتا سی، صرف یتیم کیا، جڑا یتیم کھوے ادھے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، جڑا مرزائیوں نو بہن برا کھوے، جڑا مرزائیوں دے نال لیک سے لیک رکھے۔ آگے پھر اعلیٰ حضرت کا کلم رکدا نہیں، فرمایا دے پیچھے جمعہ بھی جائز نہیں، پھر فرمایا دے پیچھے نکی عید بھی نہیں پڑھ سکتے تے وڈی بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن مولوی بڑا تگڑا سی ہو، انہیں اپنا جال بچھایا سی، نکاح خواہاں بھی بڑا سی، آپ نے فرمایا دے کلو نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے، پھر آپ نے فرمایا جنہوں اے نکاح پڑھان واسطے بھیجے او دے کلو بھی نہیں پڑھا سکتے، انہیں یتیم کیوں کیا؟ اس کو تو ایسے کہنا چاہیے تھا، حضور اقدس میں چونکہ اے علماء بیٹھے انہوں عربی بولی انہوں دی اپنی انہوں پتہ ہے، اے اقدس اللہ حضور اعلیٰ حضرت نے چکیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبوح قدوس، وہ تو چکے حضور واسطے رکھیا، حضور اقدس۔ حضور دے لقب میں ذکر کرن رہا تے ہر لقب تو بعد سبحان اللہ تے ہاتھ چکے انج پائے، پتہ چلے حضور دے غلامانوں میں حضور دا ذکر سنا رہے ہیں۔ حضور اقدس قاسم النعام نہیں، او جدوں تسی بولو میں انہیں دیا کے رونا کھیاں دا دیا، کیونکہ انہوں نے پسٹل تے رکھیا ہی نہیں کہ تو گھنٹہ تقریر کرنی ہے، مرضی ہے 20 منٹ کر، 15 کر، 40 منٹ کر، تے میں بابا جی فرماندے سن کدھرے جا کے دین دی قدر نہ کروا سکو تو بے قدری بھی نہ کروانا، آگے تو ربیع الاول آ رہے ہیں، ایس ہستے میں تو انہوں چارج کر کے جا رہے ہیں، حضور اقدس، ہاں سبحان اللہ۔ ایک باری سجے کھپے ویکھ لینا کس کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا اور کیوں نہیں اٹھ رہا، اے تھے تو مردے بہت، شفا شریف دیو جی، شفا شریف دے اندر حضرت قاضی یاز مالکی، یہ وہ کتاب ہے، ترے گلاں جی دے بارے سن لو سارے، دو میرے واسطے ایک علماء واسطے، میرے تواڈے واسطے، میں تواڈا بھرا ہاں چھوٹا، علماء واسطے وے کہ لکھا کہ لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ، اگر شفا شریف نہ لکھی جاتی تو لوگوں کو حضور کا مقام سمجھ نہیں آنا تھا، تو میرے تواڈے واسطے فرمایا جس بندے دے گھر شفا شریف ہے مر نہیں سکتا جدوں تک حضور دی زیارت نہ ہو۔ تو تیسری گل فرمایا جس بندے دے گھر شفا شریف ہوئے گی وہ دے گھر جادو نہیں ہو سکتا، تو تسی تو پھر انسان ہو، یہ دے اندر لکھیا ہے حضرت قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی جان دے اندر جان کے میں آندی ہے، حضرت قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ حضرت فاروق اعظم اس حدیث کے راوی ہیں، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جس حدیث کے راوی عمر ہوں، عمر ہیں، نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم، نہ اسی کالے نہ تساڑیاں گلہ کالیاں۔ میں نے کہا تبرہ کیوں کرتے ہو ابو بکر صدیق پر؟ کہتے ہیں عبادت ہے،
عبادت ہے۔ میں نے کہا اچھا، اگر تمہارے مذہب میں ابو بکر پر تبرہ کرنا عبادت ہے تو میں مذہب حق اہل سنت و جماعت کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر تمہارے مذہب میں ابو بکر پر تبرہ کرنا عبادت ہے تو میرے مذہب میں تمہیں کافر کہنا عبادت ہے۔ کہتے ہیں صدیق کون ہے، صدیقہ کون ہے؟ میں نے کہا جو مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائے اور ان کے پیچھے علی بھی نمازیں پڑھے انہیں صدیق کہتے ہیں، اور جن کی طہارت کے لیے رب سورہ نور کی 17 آیتیں نازل کرے انہیں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اور جناب عمر سے تکلیف ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث پاک لے کر آئے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اس کتے نال حضرت عمر پیار کر دیں تو فرمایا میں اس کتے نال بھی پیار کراں گا۔ اور تکلیف اس لیے ہے چونکہ میں مسلمان ہوں اور پھر مشرباً میں نقشبندی ہوں، اس لیے یہ میں بات ضروری سمجھتا ہوں کہ تکلیف اس لیے ہے کہ جب غار ثور میں کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہو گئے، صدیق اکبر نے پہلے عرض کیا حضور آپ نے پہلے اندر نہیں آنا، پہلے میں جاؤں گا تاکہ جتنے کیڑے مکوڑے موزی شوزی ہیں میں نے ان سب کی صفائی کرنی ہے۔ صفائی بڑی ڈاڈی کی تھی، پگڑی بھی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ نظر آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ چھڑی کہ یہ تو کوئی چیز باہر نہ نکل آئے۔ جب رسول اللہ غار میں تشریف لے آئے تو پھوں 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 کی آواز شروع ہو گئی۔ وہاں کوئی 500 سال سے ایک حضور کا عاشق اور ایک ملنگ رہتا تھا اور حضور کے دیدار کا منتظر تھا۔ حضور اندر تشریف لے گئے، تسی خطیبہ وائزوں کو لو یہ واقعہ سنے، میں خطیب وائز نہیں ہاں، میں کارکن چھوٹا جا بابا جی دا شاگرد ہاں۔ تو اب جب سرکار غار ثور میں تشریف لے گئے ادھر ادھر سے جذبات جلال کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ مالکہ نو ویکھنا ہے، مالکہ نو ویکھنا ہے، مالکہ نو ویکھنا ہے۔ کہتے ہیں شام کو ادھر رہتا تھا، صدیق اکبر نے ایڑی رکھ دی تھی، سارے سوراخ بند کر دیے، تو شام کو کیسے پتا چلا کہ حضور غار میں آ گئے ہیں؟ خدا کے لیے جس نے مجھ سے ناراض ہونا ہے دب کے ناراض ہوئے، ہلکی ناراضگی نہ رکھے۔ میں نے کہا میرا ایمان یہ کہتا ہے، تم پوچھتے ہو کہ شام کو کیسے پتا چلا کہ غار کے اندر تو اندھیرا ہے اور حضور ہی ہے؟ میں نے کہا سب سی وہابی نہیں سی کہ جنہوں اے نہ پتا ہوئے کہ تھے حضور آگئے۔ حضور شادی عقیدہ پہلے ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے۔ سیٹاں دا مسئلہ کوئی نہیں، یہ تے ثابت ہو گیا کہ ایک سیٹ بھی نہیں سی تو سپریم کورٹ نے بار ایسا پیرا دیتا، ایسا پیرا دیتا، ایسا پیرا دیتا کہ صدیق اکبر تو لے کے تھے امیر المجاہدین تک سارے بابے کہندن بھائی کیا بات ہے، نہ ملنگن دی کیا بات ہے بھائی۔ توجہ گال میں جڑی یار ان تکلیف کیوں ہے؟ حضور دی محبت جے سینے سے نہیں تکلیف تائی ہے۔ صدیق اکبر نے ایڑی رکھ چھڑی اور ایڑی رکھی اور ران پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہوں، صدیق پیرا دے رہے ہیں۔ ایک پاسے حضور دی نیند مبارک دا خیال ہے اور دوسرے پاسے حضور دی عزت اور حضور دی جان دا تحفظ کر دیں، پیرا دے رہے ہیں۔ تو اور حدیث کے لفظ لم یتحرک مخافتا ینتبہ رسول اللہ کہ صدیق اکبر نے ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں کیا کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے، حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اور دوسری طرف سے تھلو دستک دے رہے ہیں، زور دینا، حضرت سانپ دستک دے کر کہہ رہے ہیں آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں، صدیق مالکہ نو ویکھن نہیں دیندہ آئیاں جدو بہاراں
فرمایا میں دیکھنے سے منع نہیں کرتا لیکن ابھی حضور آرام فرما رہے ہیں، ابھی نہیں دیکھنا۔ اور اچھا نے دستک بڑی ڈاڈی دیتی، میں نے کہا دستک صدیق اکبر کو دے رہا ہے، دوسرے جتنے بھی سوراخ ہیں وہاں تو چھوٹے چھوٹے اس طرح کر کے کپڑے ہیں، اگر وہاں تھوڑا سا زور لگاتا تو وہاں سے تو جلدی باہر آ سکتا تھا۔ سارے سوراخ چھوڑ کر صدیق اکبر کے قدموں میں جا کر کہنے لگا قیامت تک یاد رکھنا جس نے نبی تک پہنچنا ہے ابو بکر کے پاؤں میں آنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آپ کو یہ نہ کہے کہ مولانا جو صلح کلی دا سانو پتہ ہی نہیں کی مطلب ہوندہ ہے، سانو تو اتنا ہی پتہ ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے بس، ملحدوں کی کیا۔ مولانا یہ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں لیکن یہ ڈیوٹیاں آپ کی بارگاہ رسالت سے لگ رہی ہیں، یہ جو علماء بیٹھے ہیں ان کی ڈیوٹیاں حضور کی بارگاہ سے، یہ دنیا۔ اور میں مسجد کی انتظامیہ کو اس لیے سلام پیش کر رہا ہوں کہ اے مرن تو بعد دوزخ ہی نہیں جانا۔ ہاں صدر صاحب، سرپرست صاحب، پوری ٹیم، معاونین، ورنہ عزیزہ نہیں ایسی تعریفوں تا عزیز بھئی سادہ سا ہے اصول زندگی۔ اب تو مسجدیں ایسی ہیں کہ صدر صاحب کہتے ہوتے ہیں جمعہ والے دن ہے تقریر نہ کرنا، تو کمینیا تو آپ درس نظامی پڑھ لینا، تو درس نظامی پڑھ لینا، تینوں دعائے قنوت سیگے نہیں، سیگے بڑی دور دی گل ہے، سیدھی دعائے قنوت نہیں آندی۔ تے خطیب صاحب نے آ کے کہہ رہے ہیں 11 بجے فون کر کے آج کوئی سخت تقریر تے نہیں ہونے کی، آج کیڑے موضوع تے تقریر کرو گے؟ کہ اگر چاہندے ہو کہ مسجد دی انتظامیہ بخشیاں جامن انہاں دا ایک کوئی حل ہے، او کہندے مجبوری ہوندی نہ کی کریے۔ میں کہا دنیا چ مجبوری صرف یزیدیاں نوں ہوئی ہے اور حسینیاں نوں کبھی مجبوری نہیں ہو سکتی۔ اے جڑے یزید دے نال کھڑے سن انہوں نے حسین ابن علی نو کیا سانو پتہ ہے تسی نواسہ رسول ہو، اے بھی پتہ ہے تسی مولا علی دے بیٹے ہو، اے بھی پتہ ہے کہ تواڈے بارے چے کہ جنتی جواناں دے سردار ہو، پر کی کریے کہ مجبوری ہے، تنخواہ جے ادھروں لبدی ہے۔ فرمایا تنخواہ واسطے حسین ابن علی دے نال بے وفائی کر رہے ہو۔ جنہیں وفا کی تھی حضرت ہور ہوتے تو اڈی مسجد خطیب صاحب سلام پیش کر کے آئے، ایک رات وفا کی تھی، امام حسین نے کھڑا کر کے فرمایا کھڑے ہو جاؤ ہور، اور فرمایا جس نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا وہ حضرت ہور کو دیکھ لے۔ لو جی میں حضرت عمر دی گال تو ادھر ٹر گیا۔ حضرت عمر فرمانے نسی اے میں تن دلیر کرنا سے سرکار دے فرمان سنا رہے ہیں، فرمانے کہ اسی بیٹھے ساں تے ایک دیاتی عربی آیا حضور دی بارگاہ جانے سرکار دی غیر مسلم سی ابھی انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا، تے آل عرب دی عادت ہے کہ انہوں دی آستینہ کھلی ہوندی سن، تو انہیں گو دا شکار کیتا سی، گو نو پھڑ کے نا بن کے تے اتھے پا کے لے کے آیا، حضور دے سامنے لنگیا تو دے قدم رک گئے تے کہنے لگیا من ہاذا، یہ کون ہے؟ حضور رو دیکھ کے کہنے لگیا من ہاذا، یہ کون ہے؟ قدم جو رک گئے، تو نے بھی کبھی مسکرا کر ہمیں دیکھا تھا، تو نے بھی کبھی مسکرا کر ہمیں دیکھا تھا، تیری نظر کا وہ قرضہ آج تک ادا ہی نہ ہوا۔ حضور نے بس تکیا، بریکاں لگ گئی ہیں، کہتے من ہاذا، اگو قالو، ایک نے جواب نہیں دیتا، ایک صحابی نے جواب نہیں دیا، حضور دا مسئلہ آ گیا نا، تو سارے نے کیا نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں۔